اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے متعلق۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک سبجیکٹ اور ورب مل کر ایک مکمل جملہ بناتے ہیں۔ سبجیکٹ کے طور پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ناؤن یا پروناؤن کہلائے جاتے ہیں۔ ناؤن کہتے ہیں کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، اور پروناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ان ناموں کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہی، شی، اٹ، می، یو وغیرہ۔ جبکہ وربز جو ہوتے ہیں یہ ایکشن ورڈ بھی کہلائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے کسی بھی عمل یا کام کے کرنے سے۔ جیسے کہ ہم نے ٹینسز والی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ ورب کی مختلف فارمز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وربز کی فارم کی تبدیلی کی وجہ سے ٹینسز بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، آئی رائٹ یعنی میں لکھتا ہوں، اور اب دیکھتے ہیں یہ دوسرا جملہ، آئی روٹ یعنی میں نے لکھا تھا۔ پہلے جملے میں ورب کی بیسک فارم کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں اس کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح سے پہلا جملہ جو ہے یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کی فارم میں ہے، جبکہ دوسرا جملہ ہے سمپل پاسٹ ٹینس کی فارم میں۔ تو اس طرح سے ورب کی فارم کی تبدیلی کی مدد سے جملے کے ٹینس کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم نے پہلے جملے کے اندر آئی کی جگہ لفظ ہی کا استعمال کرنا ہو تو ایسا کرنے کے لیے ساتھ ہی ہمیں ورب میں بھی ایک تبدیلی کرنی ہوگی، اور اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ بن جائے گا ہی رائٹس، یعنی اگر ورب کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہ کیا جائے تو یہ جملہ درست نہیں رہے گا۔ اور اب کی بار اس جملے میں لفظ رائٹ کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ اس کے سبجیکٹ کی تبدیلی کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور یہ تبدیلی دراصل اس لیے کی گئی ہے کہ لفظ ہی کے ساتھ ہمیشہ ورب کی سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وربز کی سمپل پریزنٹ فارم بنانا خاصا آسان ہے۔ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں اس جملے کے اندر سبجیکٹ کی موجودگی کی وجہ سے ورب کی جس فارم کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جملہ بولنے اور پڑھنے میں درست لگے، تو اس پورے عمل کو ہی دراصل سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی سبجیکٹ کے لحاظ سے ایک مناسب ورب کا استعمال یا ورب کی پراپر فارم کا استعمال جب سبجیکٹ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے تو پھر اسے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہی کے ساتھ لفظ رائٹس استعمال کیا جائے گا سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر، جبکہ آئی کے ساتھ لفظ رائٹس کی جگہ لفظ رائٹ آئے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے جیسے کہ سبجیکٹ کی بہت سی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ورب کی بھی خاص قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جملہ بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ سبجیکٹ اور ورب آپس میں اگری کر رہے ہوں، یعنی ہر سبجیکٹ کے ساتھ اس کی ورب کی درست فارم کا استعمال کیا جائے۔ تو اب جب کسی بھی جملے میں ورب کی مناسب فارم کو چنا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کے سبجیکٹ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہلائی جاتی ہے پرسن، یعنی سبجیکٹ پرسن کے حوالے سے کس قسم کا سبجیکٹ ہے، اور دوسری چیز کہلائی جاتی ہے نمبر، یعنی سبجیکٹ کی تعداد، یعنی کیا وہ واحد ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسن سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ہے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن۔ اب فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن، ان تینوں میں سے ہر ایک کی پھر مزید دو اقسام ہوتی ہیں، پہلی سنگولر اور دوسری پلورل۔ سنگولر سے مراد ہے واحد یعنی ایک شخص یا چیز، جبکہ پلورل سے مراد ہے ایک سے زیادہ لوگ یا چیزیں۔ تو پرسن کا تعلق زیادہ تر ان الفاظ سے ہے جو کہ پروناؤنس کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جگہوں، چیزوں اور لوگوں کے ناموں کی جگہ، جیسے کہ آئی، یو، وی، دے وغیرہ۔ تو اب فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آئی۔ اسی طرح سے فرسٹ پرسن پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وی۔ سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یو، اور سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں بھی یو۔ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ ہی، شی یا اٹ، جیسے کہ کسی آدمی یا لڑکے کے متعلق بات کرنی ہو تو ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنی ہو تو شی، اور کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے نام کی جگہ اٹ کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
تو یہ الفاظ جو ہیں ہی، شی اور اٹ، یہ تھرڈ پرسن سنگولر کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تھرڈ پرسن پلورل کے لیے دے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرسٹ پرسن سنگولر سے مراد ہے کوئی ایک شخص جو اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ آئی کے لفظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کچھ بتا رہے ہوں تو وہ پھر وی کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے کوئی ایک شخص موجود ہو اور آپ اس سے مخاطب کر کے بات کر رہے ہوں تو اس کے نام کی جگہ آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ یو کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ یعنی یو کا مطلب تم بھی ہے، اور اس کے علاوہ یو کا مطلب جو ہے وہ تم سب کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آئی کا مطلب ہے میں اور وی کا مطلب ہے ہم۔ اسی طرح سے ہی، شی اور اٹ، ان کا استعمال کسی واحد شخص یا چیز کے لیے یا پھر جانور کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہوں تو آپ اس کے نام کی جگہ ان میں سے کسی ایک لفظ کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہو جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے ناموں کی جگہ دے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ کس طرح سے ان مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ورب کی خاص قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نمبر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آیا سبجیکٹ جو ہے یا جو لفظ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیا وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ مثال کے طور پر the boy کے الفاظ کو اگر جملے میں استعمال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک سنگولر سبجیکٹ ہے، یعنی اس کا اشارہ صرف ایک لڑکے کی طرف ہے۔ لیکن اگر جملے کے اندر the boys کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس سے مراد ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ لڑکوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، لہٰذا سبجیکٹ کیا کہلایا جائے گا؟ پلورل کہلایا جائے گا۔ تو لہٰذا جب سبجیکٹ سنگولر ہوگا اس کے ساتھ ورب کی ایک خاص فارم استعمال کی جائے گی، اور جب وہی سبجیکٹ جو ہے پلورل ہوگا تو اس کے ساتھ ایک ورب کی ایک مختلف فارم استعمال کی جائے گی۔ مثال کے طور پر the boy کے ساتھ آئے گا لفظ works، اور اس طرح یہ جملہ بن جائے گا the boy works، یعنی وہ لڑکا کام کرتا ہے۔ لیکن جب پلورل سبجیکٹ کے ساتھ اسی ورب کا استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کی فارم تبدیل ہو جائے گی، the boys کے ساتھ آئے گا صرف work، اور اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ the boy works اور the boys work، یعنی لڑکے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب پرسن کے لحاظ سے سبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے تو پھر آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ ہمیشہ ورک کا استعمال کیا جائے گا، یعنی ورب کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ جو ورب استعمال کیا جائے گا اس کے آخر میں لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ کے معاف کیجیے گا پرسن کے لحاظ سے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ورب کی جو فارم استعمال کی جائے گی اس کا سبجیکٹ کے ساتھ اگریمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ درست جملہ بنایا جا سکے، جیسے کہ آئی ورک، یو ورک، وی ورک، دے ورک۔ آئی ورک یعنی میں کام کرتا ہوں، یو ورک یعنی تم کام کرتے ہو یا تم سب کام کرتے ہو، وی ورک یعنی ہم کام کرتے ہیں، اور دے ورک یعنی وہ کام کرتے ہیں یا وہ سب کام کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، دے ورک کا ترجمہ ہوگا وہ سب کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہی ورکس، اس کا مطلب ہے وہ کام کرتا ہے، شی ورکس وہ کام کرتی ہے، اور اٹ ورکس اس کا استعمال کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اس کے نام کی جگہ اٹ کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی وہ فارم کہ جس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے اسے صرف ہی، شی اور اٹ یعنی تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہی کی جگہ اگر ہم کسی شخص کا نام استعمال کریں جیسے کہ علی، اسی طرح سے شی کی جگہ سارا اور اٹ کی جگہ کیٹ یا ہاؤس وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی ایسے شخص یا چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ تعداد میں صرف ایک ہے اور وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہی کہلائے جائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی
ورب کی جو فارم استعمال کی جائے گی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے کہ علی ورکس یعنی علی کام کرتا ہے، سارا ورکس یعنی سارا کام کرتی ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے علی کی جگہ دا بوائے کے لفظ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تب بھی یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہی رہے گا، لہٰذا اس کے ساتھ بھی جو ورب استعمال کیا جائے گا اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ دا بوائے ورکس یعنی وہ لڑکا کام کرتا ہے، دا گرل ورکس یعنی وہ لڑکی کام کرتی ہے وغیرہ۔ تو اب ہم اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ کس قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ ورب کی کون سی فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔